دینی الاسلام دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام دینی الاسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، اور وہ انسان بڑا ہی بدقسمت ہے کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ نام سننے کے باوجود بھی درود پاک نہ پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بخیل ہے یعنی کنجوس ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ عید کا موقع ہے، آپ کی بچیاں شہزادیاں آپ کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں ابا جان کل عید کا دن ہے، کون سے کپڑے پہنیں گی؟ فرمائے بیٹا یہی کپڑے دھو کر پہن لینا۔ شہزادیاں عرض کرنے لگی ابا جان ہم امیر المؤمنین کی بیٹیاں ہیں، کل جب ہماری سہیلیاں ہم سے ملیں گی ہم سے تقاضا کریں گی کہ تم امیر المؤمنین کی بیٹیاں ہو، کیا تم نے یہ کپڑے پہنے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے شہزادیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بچیوں کی یہ باتیں سن کر آپ آبیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے وزیر مالیات کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ مجھے 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ دے دو، ایڈوانس میں تنخواہ دے دو۔ آپ کے وزیر مالیات بھی آپ کی طرح خوف خدا رکھنے والے تھے۔ انہوں نے عرض کی حضور کیا آپ کو اس بات کی گارنٹی حاصل ہے کہ آپ 1 مہینہ تک زندہ رہیں گے؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بجائے غصہ کرنے کے، بجائے اس پر جلال کا اظہار کرنے کے، آپ نے فرمایا جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے۔ پھر آپ نے اپنی بیٹیوں سے فرمایا پیاری بیٹیوں، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم خوف خدا کے باعث کتنا اپنے رزق کو حرام سے بچاتے ہیں، کتنا حلال کماتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کی محبت میں نہ جانے کیسے کیسے مسلمان گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی خوف خدا نصیب ہو، ہمیں بھی فکر آخرت نصیب ہو۔ وہ دن دور نہیں جب ہمارے دلوں کے اندر بھی عشق رسول کی شمع مزید روشن ہو جائے، ہمارے دل بھی سکینے سے، اطمینان اور سکون سے بھر جائیں، اور عبادتوں میں پھر وہی لطف اور سرور آنا شروع ہو جائے جو ہمارے بزرگوں کی عبادتوں کے اندر ہوا کرتا تھا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عدل و انصاف، آپ کی امت سے خیر خواہی، یہ صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ اگر کوئی غیر مسلم بھی آپ کے پاس آتا اور مقدمہ کسی مسلمان کے خلاف دائر کرتا، آپ اس میں بھی عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا امیر المؤمنین، ایک مسلمان عباس بن ولید جو سابقہ خلیفہ کا بیٹا ہے، اس نے میری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے عباس بن ولید کو بلا لیا اور اس غیر مسلم سے فرمایا اب تمہارا مقدمہ بیان کرو۔ اس نے وہی معاملہ دوبارہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے؟
عباس بن ولید نے کہا یا امیر المؤمنین یہ زمین میرے والد ولید بن عبد الملک نے مجھے دی ہے اور میرے پاس یہ کاغذات بھی ہیں۔ اس غیر مسلم نے کہا حضور میرے پاس کاغذات تو نہیں ہیں لیکن میں آپ سے تقاضا یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی کتاب قرآن کے مطابق میرے درمیان فیصلہ کریں۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ زمین واقعی اس غیر مسلم کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کتاب اللہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے۔ پھر آپ نے وہ زمین اس غیر مسلم کے حوالے کر دی۔ یہ آپ کا عدل و انصاف تھا، یہ آپ کی امت سے محبت تھی، یہ آپ کی لوگوں سے خیر خواہی تھی کہ جس کو دیکھ کر غیر مسلم بھی دامن اسلام میں آ جاتے تھے۔ اگرچہ بعض لوگ اسلام کے مخالف تھے لیکن جب آپ کے طرز حکومت کو دیکھتے، جب آپ کی مبارک ذات کو دیکھتے تو اسلام کے شرائی بن جاتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، بے ساختہ کہنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ جس امتی کی شان یہ ہے اس کے نبی کی شان کیا ہوگی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں، اتنے بڑے خلیفہ ہیں، لیکن اس کے باوجود عاجزی کا عالم یہ ہے کہ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جانتے تھے، یہ عالم تھے، یہ مجدد تھے۔ جی ہاں، یہ اسلام کے پہلے مجدد ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں اپنے علم کی روشنی سے اللہ رب العزت کی عطا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کی روشنی میں اپنا طرز حکومت ایسا بنایا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ کر دیا تھا۔ آپ کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک مہمان آپ کے پاس آیا، رات کا وقت ہے، چراغ جل رہا ہے، آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں، دوران گفتگو چراغ بجھ جاتا ہے، آپ خود اٹھتے ہیں، اٹھ کر اس میں تیل ڈالتے ہیں، اس چراغ کو روشن کرتے ہیں۔ وہ مہمان کہتا ہے امیر المؤمنین آپ نے خادم کو کیوں نہیں جگایا، آپ غلام کو اٹھا دیتے، وہ تیل ڈالتا، اس چراغ کو روشن کر دیتا۔ اللہ اکبر، کیسا حکمت بھرا جواب دیا۔ فرمایا جب میں پہلے بیٹھا تھا تب بھی عمر تھا، جب میں اٹھ کر گیا تب بھی عمر تھا، جب میں واپس آیا تب بھی عمر ہوں، میرے نام میں کوئی فرق نہیں آیا، میری ذات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ غلام سارا دن ہماری خدمت کرتے ہیں، رات کا وقت ان کے آرام کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عاجزی، یہ وہ عاجزی ہے جس نے آپ کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ رب العزت اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ پس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا، اور جو تکبر کرے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا۔ لہٰذا وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک خنزیر سے بھی بدتر ہوگا۔ الامان والحفیظ، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کی عاجزی اتنی زیادہ ہے، اللہ اکبر، آپ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو دنیا بھر میں عام کر دیا تھا، لیکن کوئی بھی نیک کام کرتے، کوئی بھی کارنامہ سر انجام دیتے، اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرتے بلکہ اسے اللہ رب العزت کی عطا سمجھتے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی خدمت کرنے پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن اللہ اکبر، آپ نے فرمایا یوں نہیں بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ دینے پر اسلام کو جزا عطا فرمائے، کہ یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے مجھے اس قابل بنایا، میرے اخلاق کو سنوارا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت سنتے، جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو آپ رونا شروع کر دیا کرتے تھے۔ جب جہنم کا ذکر سنتے، جب قبر کے بارے میں سنتے تو آپ رونا شروع کر دیتے، بسا اوقات روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پارہ 18 سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 پڑھی۔
ترجمہ کنزُل ایمان، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو وہاں موت مانگیں گے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، آخر کار وہاں سے اٹھے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ کاش لب پر میرے رہے جاری، ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، چشم تر اور قلب مستر دے، اپنی الفت کی میں پلا یا رب، آمین بجاہ النبی الامین۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا قرآن سناؤ۔ اللہ اکبر! کیسے عظیم یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سننے کی بجائے بچوں سے گانے سن کر خوش ہوتے ہیں، بچوں سے لطیفے اور چٹکلے سن کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کا شوق پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور ہم بھی اپنے بچوں سے قرآن سن کر خوش ہونے والے بن جائیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے سے فرمایا، بیٹا مجھے قرآن سناؤ۔ تو آپ کے بیٹے نے سورہ قاف پڑھنا شروع کی۔ جب وہ سورہ قاف کی آیت نمبر 19 پر پہنچے تو پڑھنے لگے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، ترجمہ کنزُل ایمان، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا پھر پڑھو میرے بیٹے، پھر پڑھو۔ عرض کی کیا پڑھوں؟ فرمایا سورہ قاف پڑھو۔ بیٹے نے پھر پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ دوبارہ اسی آیت پر پہنچے تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز زور زور سے رونے لگے۔ طالب مغفرت ہوں یا اللہ، بخش دے بہر مرتضی یا رب، کر دے جنت میں تو جوار ان کا، اپنے اتار کو عطا یا رب، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ان کی زوجہ فاطمہ بنت عبد الملک رضی اللہ تعالی عنہ بہت رویا کرتی تھیں۔ روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی۔ ان کے بھائی ہشام بن عبد الملک اور مسلمہ بن عبد الملک ان کے پاس آئے اور آ کر کہا، پیاری بہن آخر آپ اتنا کیوں روتی ہیں؟ اگر آپ اپنے شوہر کی جدائی پر روتی ہیں تو واقعی وہ ایسے مرد مجاہد تھے کہ جن پر رویا ہی جائے، اور اگر آپ مال کی کمی کی وجہ سے روتی ہیں تو ہمارے پاس کثیر مال ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت عبد الملک فرمانے لگیں، خدا کی قسم ان دونوں باتوں میں سے مجھے کسی بات پر رونا نہیں آ رہا۔ خدا کی قسم مجھے تو وہ عجیب و غریب رات اور وہ درد یاد آ رہا ہے جو میں نے ایک رات دیکھا۔ جب بھائیوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ آج ہی آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ بھائیوں نے تفصیل پوچھی تو فرمایا کہ میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہوئے ان آیات مبارکہ کی تلاوت پر پہنچے، ترجمہ کنزُل ایمان، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی اون، تو یہ آیت پڑھتے ہی ایک زوردار چیخ مار کر فرمایا، ہائے اس دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے وہ دن کتنا کٹھن اور دشوار ہوگا۔ پھر منہ کے بل گر پڑے اور منہ سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، پھر ایک دم ایسے خاموش ہو گئے کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں دم نہ نکل گیا ہو۔ کچھ دیر کے بعد انہیں ہوش آیا تو فرمانے لگے، ہائے اس دن کیسا سخت معاملہ ہوگا، اور آہو زاری کرتے ہوئے بے قراری سے صحن میں چکر لگانے لگے۔ فرمایا، ہائے اس دن میری ہلاکت ہوگی جس دن آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح، پہاڑ اور دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے۔ ساری رات یہی کیفیت رہی، روتے رہے، تڑپتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ جب وہ مجھے رات یاد آتی ہے، مجھے وہ کیفیت ان کی یاد آتی ہے تو بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ خوف آتا ہے نار دوزخ سے، ہو کرم بہر مصطفیٰ یا رب، میرا نازک بدن جہنم سے، بہر غوث و رضا بچا یا رب۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا رکھنے والے تھے۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا
کہ آپ مدینہ پاک میں جا کر وفات پائیں، وہاں پر روضہ رسول کے اندر آپ کی بھی تدفین ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا کہ میں شیخین کے ساتھ دفن ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے قرب میں دفن ہوں۔ فرمایا کہ میں اپنی اتنی اہمیت نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان بزرگوں کے قریب جا کر دفن ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات لوگوں کو جمع کر کے آپ قبر و آخرت کی باتیں کیا کرتے تھے، خود بھی روتے تھے، دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ آپ نے مرنے سے پہلے وصیت فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام کے چند منہ مبارک، جو بال مبارک اور جو ناخن مبارک ہیں، اسے میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے، آپ بھی اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزیں دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہیں اور قبر کے اندر اور آخرت میں بھی یقیناً فائدہ دیں گی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قبر کی جگہ 20 دینار اور ایک روایت کے مطابق 10 دینار میں خریدی تھی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری جب بہت بڑھ گئی تو آپ نے مسلمہ بن عبد الملک سے فرمایا کہ میرے مال سے 2 دینار لے کر اس کا کفن خرید کر لاؤ۔ تو مسلمہ بن عبد الملک کہنے لگے، یا امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، صرف 2 دینار کا کفن؟ فرمایا میرے لیے 2 دینار کا کفن ہی کافی ہے، اگر اللہ کے ہاں میرا کچھ مرتبہ ہوا تو یقیناً یہ کفن بھی میرے لیے بیش بہا بہت قیمتی کفن ہو جائے گا، اور اگر میرا مرتبہ کچھ نہ ہوا تو قیمتی کفن بھی میرے کچھ کام نہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر اتنی ناز و نعمتوں میں پلتے ہیں اور مرنے کے بعد ہمارا حال کیا ہوگا، اس بات کی اگر فکر اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے تو یقیناً ہمارے عمل کے اندر نکھار پیدا ہو جائے۔ عمر بن قیس کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے انتقال سے پہلے وہاں موجود لوگوں سے فرمایا، میری حالت سے عبرت پکڑو، کیونکہ ایک دن تمہیں بھی موت کا سامنا کرنا ہے۔ جب تم مجھے قبر میں اتار چکو تو دیکھ لینا میں تمہاری دنیا سے کیا لے کر جا رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ مجھ پر موت کی سختیوں کو آسان کر دیا جائے، کیونکہ یہی تو وہ آخری چیز ہے جو بندہ مومن کو اجر و ثواب عطا کرتی ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جب انتقال کا وقت آیا، کلمہ شریف پڑھنے لگے، کلمہ پڑھتے ہوئے ایک طرف نظر جما کر دیکھنے لگے۔ جب لوگوں نے پوچھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں، فرمایا میں ایسے سبز لباس پہنے ہوئے افراد کو دیکھ رہا ہوں جو نہ انسان ہیں نہ جنات ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کی قسم، وہ انسان خوش قسمت ہے جسے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آخری کلام لا الہ الا اللہ کیا وہ داخل جنت ہوگا۔ اللہ کرے ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر ہو، مرنے سے پہلے ہمیں بھی کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے۔ تقریباً 20 دن بیمار رہنے کے بعد 25 رجب المرجب سن 101 سے ہجری بدھ کے دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 39 سال اور آپ تقریباً 2.5 سال خلیفہ رہے۔ آپ کو حلب کے قریب دیر سمعان میں سپرد خاک کیا گیا جو کہ شام میں ہے۔ جب سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو ان کے انتقال کی خبر ملی تو فرمایا مات خیر الناس، یعنی بہترین آدمی کا انتقال ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے ہوتے ہیں اسلامی حکمران، ایسے مسلمان حکمران ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے، جو خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر نکھار پیدا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہو، عشق رسول پیدا ہو، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا ہو، تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی،
آخرت بھی سنور جائے گی۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا